نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کل مختصر تشریح عرض کی تھی آپ کی خدمت میں پروردگار عالم کے ذاتی نام مبارک اللہ جل جلالہ، اور آج پروردگار عالم کی صفت الرحمن اور الرحیم جل جلالہ پر کچھ عرض کیا جائے گا۔ الرحمن اور الرحیم دونوں رحمت سے ماخوذ ہیں۔ عام طور پر ان دونوں کے معنی رحم کرنے والے کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ہر لفظ اپنا ایک جداگانہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اور مفسرین حضرات نے ان دونوں اسماء حسنہ کے معنی میں فرق کو بیان فرمایا ہے، اور اگر اس پہ غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت سامنے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرحمن هو الذی اذا سئل اعطى، الرحمن وہ ذات ہے کہ جب بھی اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرمائے۔ والرحیم اذا لم یسأل غضب، اور الرحیم وہ ذات ہے جس سے کوئی نہیں مانگے تو وہ پھر ناراض ہو جائے۔ جس طرح ایک مشفق استاد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے شاگرد رہنمائی کے لیے جگہ جگہ مارے مارے نہ پھریں، اور وہ اپنے شاگردوں کی رہنمائی کے لیے ہر وقت ہر لمحہ بے چین رہتا ہے، اور اسی طرح ایک ممتا کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اپنی ضروریات کے لیے در در کی خاک نہ چھانے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، وہ ذات بھی اپنے بندوں کا اپنی ضروریات کے لیے پریشان پھرنا اور دوسری مخلوق کے سامنے سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ دنیا کے دوست ہوں یا احباب، رشتہ دار ہوں یا تعلق والے لوگ، ان سے جب سوال کیا جائے تو معذرت کر دیتے ہیں بعض اوقات، یا اگر بار بار سوال کیا جائے تو پھر وہ ناراض ہونے لگتے ہیں، جبکہ رحمان الرحیم وہ مہربان ذات ہیں کہ اس سے مانگنے والے محبوب بن جاتے ہیں اور نہ مانگنے والے ناپسندیدہ۔ تو ایسے کریم پروردگار کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کرنا اور ان سے حل چاہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی ناقدری ہی کہلا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صفت الرحمن اور صفت الرحیم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صفت الرحمن ہر نیک و بد کے لیے عام ہے، شفقت میں، رزق عطا کرنے میں اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنے میں، جبکہ صفت الرحیم اہل ایمان کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں اور انہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام رحمت سے آج دنیا میں فرمان بردار اور نافرمان، اپنے پرائے، دوست دشمن، مومن کافر سب لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کامل اور اکمل رحمت وہ ہوگی جو آخرت میں صرف اہل ایمان پر برسے گی، اور فرما برداروں کو ہر غم، ہر پریشانی، تکلیف اور رنجش سے ہمیشہ کے لیے دور کر کے راحتوں اور خوشیوں کے سمندر میں غرق کر دے گی۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص صفت ہے کہ جسے کسی اور کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی رحمت ایسی عام ہو۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ رکعت جسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں
اور ہر وہ نماز جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الرحمن اور الرحیم کا خوب ورد رکھا جائے۔ اسی وجہ سے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ یعنی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور جس کے سامنے باادب کھڑے ہوتے ہیں اور جس کے آگے اپنی پیشانی زمین پر رگڑتے ہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر تسلی اور اطمینان و سکون حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت ہی کامل اور اکمل ہے۔ مخلوق اس کی ہر صفت کی محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے جس صفت کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے، مخلوق کو جس صفت سے سب سے زیادہ فیض پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جس مزاج اور رویے کا غلبہ اپنے فضل سے فرمایا ہے، وہ یہی رحمت اور مہربانی کی صفت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا، تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ مخلوق کی پیدائش عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور مخلوق کو دنیا میں اپنے خالق کی شکر گزاری کے لیے بھیجا گیا، لیکن کون ہے جو عبادت کا حق ادا کر سکے؟ اکثریت تو اس میں کوتاہی کرتی ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا، اس لیے اس ذات نے جو رحمان ہے پہلے سے یہ ذمہ لے لیا کہ وہ اکثر رحمت کا معاملہ ہی فرمائیں گے۔ تو فرما بردار پر رحمت ہوتی ہے کہ اس کی ناقص عبادت کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، اور پھر بڑھا چڑھا کر اسے اجر بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت و شفقت سے ایک بڑا حصہ قلب مادر کو عطا کیا ہے۔ ماں کو ایک بڑا حصہ ملا ہے۔ اگر اس کے بچے کا کان بھی گرم ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، راتوں کو اس کے لیے جاگتی ہے اور چاہتی ہے کہ فوراً اس کی تکلیف دور کر دے۔ وہ ذرا روتا ہے تو اپنا خون پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ خود بھوکی رہتی ہے مگر اس کا پیٹ بھرتی ہے، خود جاگتی ہے مگر اپنے بچے کو سلاتی ہے، خود گرم و سرد برداشت کرتی ہے مگر بچے پر آنچ نہیں آنے دیتی، ہر وقت اس کی تکلیف کا خیال رکھتی ہے۔ یہ تو ایک ماں کی شفقت ہے، ماں کی رحمت ہے، اور جو اپنے بندوں پر ماں سے 70 درجے بڑھ کر مہربان اور شفیق ہے، اس کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو ایک قیدی عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ بچہ ملا تو فرط محبت سے اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور دودھ پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، تم گمان کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کی قسم وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر بنسبت اس عورت کے اپنے بچے پر، یعنی وہ ذات اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم تک پہنچاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ارحم الراحمین کہنے والوں کے لیے بے قرار کر دیا ہے۔ جو بھی شخص 3 مرتبہ ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین کہتا ہے تو فرشتہ اسے خوشخبری کے طور پر کہتا ہے کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، مانگ لے اب جو مانگنا ہے۔ اس مہربانی کی کرم نوازی کا کوئی اندازہ تو لگائے
اور اندازہ لگایا بھی کیسے جا سکتا ہے جو اپنے گناہگار انسانوں کے لیے معصوم فرشتے مقرر کر دے تاکہ وہ ان کی دعائیں قبول ہونے کی ان کو تسلی دیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو ارحم الراحمین کہہ کر دعا مانگ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دہانی کرائی کہ مانگ، دعا قبول ضرور ہوگی، بے شک اللہ تعالیٰ اب تیری طرف متوجہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر انبیاء کرام ارحم الراحمین کا واسطہ دے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت ایوب علیہم السلام کی جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں، ارحم الراحمین ان کا اہم حصہ ہے۔ اور جو دعا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرما دی تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی یقیناً، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود درخواست کرنے کا طریقہ سکھایا۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا مشہور ہے، جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے بیماری اور تکلیف کی حالت میں جو دعا فرمائی، قرآن حکیم میں سورۃ انبیاء میں اس کو بیان فرما دیا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کے الفاظ بھی قرآن حکیم میں سورۃ یوسف میں بیان فرمائے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو ان الفاظ میں بیان فرمایا سورۃ اعراف میں کہ رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو الرحمن سے ایسی رحمت مانگنی سکھائی جس کی قبولیت کے بعد اس خوش قسمت انسان کا دنیا و آخرت کا کوئی مسئلہ باقی رہ نہیں سکتا۔ بندہ جب ان دونوں اسموں یعنی الرحمن اور الرحیم میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی نظر آتی ہے۔ اسی پروردگار نے اپنی رحمت ہی سے ہماری طرف اپنے رسول بھیجے اور ہماری طرف اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور ہمیں جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی، اور اپنی رحمت اور مہربانی سے ہی الرحمن اور الرحیم نے پھلوں کو مٹھاس عطا فرمائی، فصلوں کو ہمارے لیے پیدا فرمایا اور انہیں ہمارے کھانے کے لائق بنایا، جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا اور انہیں ہماری تابعداری اور فرما برداری کے کاموں میں لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص اور کامل رحمتیں نازل ہوں گی اور وہ اللہ کی رحمتوں والے گھر یعنی جنت میں داخل ہوں گے۔